الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات انسان کے لیے غلام بنا دی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوائیں، کھیتیاں، بارشیں، جانور، تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا غلام بنایا، اس لیے کہ انسان اللہ کی وہ عظیم الشان مخلوق ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے، سوچ بچار کی صلاحیتیں دی۔ اسے انسان کو مکرم قرار دیا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، قابل تکریم بنایا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اللہ، آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جبکہ آپس میں خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، تقدیس کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے، آپ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے تو ہم تو موجود ہیں۔ نحن نقدس لک، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت و جلالت بیان کرتے رہتے ہیں، تو پھر انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میری یہ مخلوق تم سے زیادہ قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، لہذا تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے
تمام قسم کی چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ علم کا خاصہ ہے کہ علم حق میں باطل میں امتیاز کرتا ہے، علم اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے، علم سے مغز میں اور پوست میں فرق سمجھ میں آتا ہے، علم کی وجہ سے انسان کو روشنی ملتی ہے جس سے کہ وہ اپنا راستہ طے کر سکتا ہے، راستے پر چل سکتا ہے، کہاں گڑھا ہے، کہاں پر کوئی جانور ہے، کہاں پر سانپ بچھو ہے، اور کہاں پر کانٹے ہیں، کہاں پر درمیان میں کوئی روڑا ہے، یہ ساری چیزیں روشنی سے معلوم ہوتی ہیں۔ جب آپ چل رہے ہو، راستہ صاف ہو، اس میں لائٹ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اوپر چلتے رہے تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ ہاں یہاں گڑھا ہے، یہاں بچ کے جانا چاہیے، اور یہاں پر جانور بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور چیز ہے، یہاں کیسا بچ کے نکلنا چاہیے، اور یہاں پر کانٹے دار درخت ہے، ان کانٹوں کے اندر سے مجھ کو بچ کے کیسے نکلنا چاہیے، یہ سب اس وقت میں سمجھ میں آتا ہے، دکھائی دیتا ہے جبکہ راستے پر لائٹ موجود ہے۔ جیسے راستے پر لائٹ ہوتی ہے تو ہر چیز صاف اور کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، اسی طریقے پر علم کی روشنی آدمی کے پاس میں ہوتی ہے تو حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نظریہ عقیدہ صحیح ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ باطل ہے، اس کے اندر یہ کھوٹ ہے، اس کے اندر یہ بھلائی ہے۔ ہر اچھائی اور برائی کو انسان اپنی عقل کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر علم موجود نہیں ہے تو پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کی دولت سے مالا مال کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ علم ان فرشتوں کے سامنے ظاہر کرو، بیان کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو پڑھایا گیا تھا، جو علم ان کو عطا کیا گیا تھا، وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تمہارے سامنے تو علم آ گیا ہے، ذرا اب تم بیان کرو کیا ہے۔ لیکن فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرشتے عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ علم کے حامل بن جائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، فرشتوں سے کہا اب تم ذرا بیان کرو، انبیونی، مجھے بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما، اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے مگر وہی جو آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے، آپ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے، ہم ہی غلطی پر تھے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آدم کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ آپ نے پیدا فرمایا اور ان کو اتنا بڑا مقام دیا، ان کو مکرم قرار دیا۔ ہم اب اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آدم سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے بھاری چیز عطا کی گئی تھی وہ تھی علم۔ اگر علم انسان کے پاس میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کا سچا جانشین ہے، اور کسی کے پاس علم موجود نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کا سچا جانشین نہیں ہے۔ باپ جو وراثت چھوڑ کے گیا اس کا صحیح وارث وہی ہو سکتا ہے
جو باپ کی وراثت کو پانے والا ہو، جو باپ کی وراثت کو نہیں پایا وہ اس کا سچا جانشین کہاں ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے جو خاص چیز عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ تھا علم۔ جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، علم ہی سے انسان کو اچھائی میں برائی میں فرق معلوم ہوتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان کو حق میں اور باطل میں امتیاز ہوتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان اچھے اخلاق میں برے اخلاق میں فرق اور تمیز کر سکتا ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر یہ راستہ دکھاتا ہے، اگر یہ موجود نہ ہو انسان کے پاس میں تو پھر انسان ان ساری چیزوں کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، آج کے دور میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، جما رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بہت سے لوگ مختلف قسم کے کاروبار میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں کو جاتے ہیں، کالجوں کو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کو جاتے ہیں اور مختلف علوم فنون پڑھتے ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جو ایک خاص علم عطا کیا تھا، جس کا نام وہ علم ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز دکھاتا ہے، آج اس علم سے اکثر بیشتر لوگ محروم ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہے حق اور باطل کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے، صحیح کیا، غلط کیا، اچھے اخلاق کیا، برے اخلاق کیا، کچھ پتہ نہیں، بس زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی باطل طاقت، باطل نظریہ، باطل فرقہ، باطل کی دعوت دینے والے لوگ آتے ہیں اور اپنی بات کسی کے سامنے لبھانے والے انداز میں پیش کر دیتے ہیں تو آدمی ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنا ایمان کھو کر اس باطل نظریے کا حامل بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آدمی کے پاس علم موجود نہیں۔ آج کا دور بھائیوں بڑے بدترین فتنوں کا دور ہے، انتہائی خطرناک قسم کے فتنے، جو پہلے سے تھے وہ بھی اور جو نہیں ہیں وہ بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، پرانے فتنوں کے اندر جان پڑتی جا رہی ہے، اور وہ باطل فرقے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسی باتوں سے چکنی چوپڑی اور لبھانے والی لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں جس سے کہ ایک آدمی جس کے پاس صحیح علم نہ ہو، علم کی روشنی موجود نہ ہو، وہ متاثر ہو جاتا ہے اور غلط عقائد و غلط نظریات میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بات آج بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ فتنے تو ایسے دنیا میں بہت ہیں۔ ایک فتنہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ فتنہ ہے جو ایمان پر حملہ کرتا ہے، ایک وہ فتنہ ہے جو ہمارے اعمال میں خلل ڈالتا ہے، ایک وہ فتنہ ہے جو اس سے بھی کمتر درجے کے اندر کچھ چیزوں میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے آپس میں لڑنا، جھگڑنا، اختلافات، حسد، کینہ، بغض اور آپس کی عداوتیں، چپقلش، یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑے ہیں مسائل، لیکن ان کے مقابلے میں ذرا چھوٹے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو فتنہ ہوتا ہے وہ ایمان پر حملے والا فتنہ ہوتا ہے، جس سے کہ آدمی ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ آج کے دور میں ایمان کی لوگوں کی نگاہوں میں قدر و قیمت گھٹ گئی، مال کی، پیسے کی، دنیا کی دولت کی اور دنیا کی چیزوں کی، منصبوں کی، ڈگریوں کی، ان چیزوں کی وقت بہت بڑھ گئی۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جینا ہے تو بس جناب پیسہ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی کرنا ہے تو ہمیں ڈگری ہونا چاہیے، ہمیں دنیا میں باعزت زندگی گزارنا ہے تو ہمارے پاس بلڈنگیں ہونا چاہیے، اور ہمیں دنیا میں راحت کے ساتھ جینا ہے تو ہمارے پاس یہ اسباب و سامان اور عیش و عشرت کی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ آج نظریہ بن گیا، مادیت نے غلبہ پا لیا ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر، ہمارے افکار پر، ہمارے نظریات پر، اور یہ بات اتنی زیادہ دلوں پہ چھا گئی کہ لوگ اب اس بات کو سوچنے کی عادت ہی چھوڑ چکے کہ بھئی ایمان کیا ہے، آخرت میں جانا ہے، جنت پانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں وہاں پر کوئی مرتبہ پانا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیزیں اوجھل ہوتی چلی جا رہی ہے تو بس یہ بات دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، ڈگریاں چاہیے، منصب چاہیے، جاب چاہیے، جیب بھرا ہوا ہونا چاہیے، یہی دلوں پر، دماغوں پر، افکار پر، نظریات پر بات چھاتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس بات کو سوچنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور ہمیں جنت ملے گی کہ نہ ملے گی، اللہ کی رضا ہم پائیں گے کہ نہ پائیں گے، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہوں گے کہ نہ ہوں گے۔ ان ساری چیزوں سے بحث اور مباحثہ لوگوں نے بالکل ختم کر ڈالا۔ یہ خود بھی ایک فتنہ ہے، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر تم دیکھو گے شحم مطاع۔ شحم مطاع کیا معنی؟ اس کا معنی ہے حرص اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنی حرص کے مطابق ہی عمل کرتے جائیں۔ حرص شحم مطاع، مطاع کے معنی جس کی پیروی کی جائے، جس کی بات سنی جائے، دل میں حرص بڑھ گئی، مال کی محبت بڑھ گئی، اور آدمی چاہ رہا ہے کہ بس یہ مال میرے پاس میں رہے، مال جو بول رہا ہے، دل جو بول رہا ہے اس کی اطاعت اور بندگی کرتا جا رہا ہے، حرص کا مادہ اتنا زیادہ ہو جائے۔ جب تم ایسی بات دیکھو، اور دوسری بات فرمائی وہ دنیا موسرا، جب دنیا کو ترجیح دی جانے لگی، ہر آدمی دنیا ہی کی بات کرے، مال کی بات، پیسے کی بات، منصب کی بات، ڈگری کی بات، مکان کی بات، دکان کی بات، عیش کی بات، عشرت کی بات، اسباب کی بات، کار کی بات، بنگلے کی بات، کپڑوں کی بات، بس جب بھی بیٹھیں گے اسی کا چرچا، اسی کا تذکرہ، اسی کی بحث، اسی کو ترجیح، ہر وقت اسی کا تصور، جب ایسی بات پیش آ جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وہ اعجاب کل ذی رائے برائے، اور جب تم دیکھو ہر آدمی اپنی رائے کو ترجیح دے رہا ہے، اپنی رائے کے بارے میں سمجھتا میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح، میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح، باقی سب غلط، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرے، اپنی ہی بات کو ترجیح دینے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے شحم مطاع و دنیا موسرا و اعجاب کل ذی رائے برائے، جب یہ تین چیزیں تم دیکھنے لگو تو فرمایا پھر تو تم لوگوں کو چھوڑ دو، عوام کو چھوڑ دو، اپنے آپ کے پیچھے لگ جاؤ کہ میں کیا ہوں، میرا نفس کیا ہے، میری اصلاح میں کروں، میری اپنی فکر میں لگ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے آپ کی فکر میں لگ جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو۔ آج ایسا نقشہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ دنیا کی حرص، محبت، دنیا کی ترجیح، اپنے آپ پر بھروسہ، اپنے آپ کے اعتماد، یہ ساری چیزیں آج پیش آتی جا رہی ہیں۔ بھائیوں، یہ
بہت ہی بدترین قسم کی چیزیں ہیں کہ آدمی دنیا کو ترجیح دینے لگے، مادیت کا غلبہ ہو جائے۔ آج ساری دنیا پر مادیت کا غلبہ ہے، مال، پیسہ، دولت، دنیا کی چیزیں، عیش و عشرت کا سامان، باقی نماز، روزہ، حج و زکات، ذکر اور فکر، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانا، انابت اور خشوع، آخرت کی فکر، آخرت کے لیے جد و جہد، رات کی عبادت، دن کے اندر عبادت، یہ ساری چیزیں چھوٹتی چلی جا رہی ہیں اور اتنی کم ہو گئی کہ آج امت مسلمہ کا حال غیروں کے جیسا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے بڑی فکر مندی کی بات۔ مسلمانوں کا تو ایسا حال ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ذہنوں کے اندر ہر وقت نیکی و طاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت گھسی ہوئی ہوتی۔ چار آدمی کہیں بیٹھتے تو وہ ذکر آخرت کا کرتے، وہ ذکر نیکیوں کا کرتے، تقوی کے بارے میں بحث کرتے، اطاعت اور بندگی کے بارے میں تبصرے کرتے، بزرگوں کے احوال اور ان کے آثار، ان کا ذکر کیا جاتا، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا نقشہ سامنے لایا جاتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ اور آپ کی سیرت کے احوال پیش کیے جاتے۔ لیکن آج دور دور تک جا کر دیکھ لینا، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ چند لوگ بیٹھے ہو اور وہ ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہو، آخرت کا تذکرہ، جنت کا ذکر اور جہنم کا تذکرہ، جہنم کی وعیدوں اور جہنم کے عذابات کا تذکرہ، جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اور آپ کی سیرت و سنت کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں تذکرہ و تبصرہ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے۔ یہاں تک کہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ میت کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو جس کے اوپر زندگی کا سب سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے، موت تو زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے نا۔ حادثے تو بہت ہوتے ہیں، بیمار ہو گیا حادثہ، ٹانگ ٹوٹ گئی حادثہ، ہاتھ ٹوٹ گیا ایک حادثہ، دانت میں درد ہو گیا حادثہ، ہارٹ اٹیک آ گیا حادثہ، اور بی پی چڑھ گیا حادثہ، دماغ خراب ہو گیا حادثہ۔ ارے یہ سب حادثے ہیں، لیکن سوچو کہ انسان کے لیے سب سے بڑا حادثہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حادثہ ہے موت۔ ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا سوچ لے، آج بھی میں دو چار ہوں مختلف قسم کے حوادث کا، بیماریاں آ رہی ہیں، مختلف اور چیزیں آ رہی ہیں، ستا رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، فقر آ رہا ہے، فقا آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں، حوادث پیش آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی باتیں پیش آتی ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ بیماری آئی، علاج ہوا، ختم ہو گئی۔ کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، علاج ہو گیا، ٹانگ جم گئی۔ ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، فریکچر ہو گیا تھا، صحیح ہو گیا۔ اور کوئی درد و بیماری آئی، ختم ہو گیا۔ اسی طرح فقر و فاقہ آیا تو چند دنوں کے بعد فقر و فاقے کی جگہ آسائش اور راحت نے لے لی اور آدمی فراغت کے ساتھ زندگی کرنے لگا۔ یہ دنیا کے حوادث ختم ہو جانے والے حوادث ہیں، لیکن بھائیوں موت وہ حادثہ ہے کہ اس کے بعد اس کے ختم ہونے کا سوال نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک آدمی مر گیا تھا اور اس کو دفن کر دیا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ وہ اٹھ کے آ گیا قبرستان سے اور اپنا دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی کلینک چلا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مر گئے تھے، دوبارہ اپنی کلینک میں مجھ کو نظر آئے، فلاں تاجر صاحب، بزنس مین ایک جگہ پر انتقال ہو گئے، اور 2-3 دن کے بعد میں نے دیکھا ماشاءاللہ اور بڑی دکان بنا کے جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا حادثہ آپ نے سنا بھائی؟ یہ حادثہ کبھی نہیں ہوتا۔ موت آ گئی، ختم ہو گیا۔ آدمی کی زندگی کا سب سے بڑا، آدمی کی زندگی کا سب سے اخیر حادثہ یہ موت ہوا کرتا ہے۔
لیکن موت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ. قبرستان گئے ہیں, ایک آدمی پر سب سے بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے, دفن کرنے کے لیے گئے, موت ایک حادثہ, اس کے بعد قبر میں دفن کرنا بھی بہت بڑا حادثہ ہے. ذرا آدمی سوچے, جب میں مر جاؤں گا مجھ کو لے جایا جائے گا, قبرستان کے اندر رکھ کر, قبر کے اندر رکھ کر میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ڈال دیا جائے گا, اندھیرے ایک چھوٹے سے کمرے میں میرے اوپر مٹی ڈال کر ماں باپ بھی آ جائیں گے, بچے بھی آ جائیں گے, دوست بھی آ جائیں گے, بہت گہرے تعلقات والے بھی آ جائیں گے, پڑوسی بھی واپس چلے آئیں گے, سارے کے سارے مجھے دفن کر کے آ جائیں گے. مرتے وقت تو ذرا رو لیا تھا, دفن کر کے آنے کے بعد روتے بھی نہیں, یاد بھی نہیں کرتے. وہاں سے آنے کے بعد اب اپنا کھانا کھا رہے ہیں لوگ, بستروں پہ جا رہے ہیں آرام کرنے کے لیے. یہ سب ہوتا ہے, اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. وہ جو قبر میں چلا گیا, تنے تنہا چلا گیا, انتہائی ویران جگہ پر چلا گیا, اور ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر سانپ بھی ہو سکتے ہیں, جہاں بچھو بھی ہو سکتے ہیں, جہاں اور خطرناک جانور بھی ہو سکتے ہیں, جہاں انتہائی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے, ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں کا وہ گھر ہے. اس گھر کے اندر اس کو سلا کے آ گئے. اب بتاؤ یہ دوسرا حادثہ موت کے بعد اس کے اوپر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ واقعہ اس پر ہوا, کیا ہم پر نہیں ہوگا؟ ہم قبرستان میں گئے تھے دفن کرنے, ہم قبرستان میں گئے تھے دفن کر کے واپس چلے آئے, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی لوگ اپنے موبائل فون دیکھ رہے ہیں. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بیان کروں. میں نے دیکھا ہے قبرستانوں میں دفن ہو رہا ہے آدمی, لیکن یہ بیچارے وہیں پر اپنے فون میں مگن ہیں, کسی سے بات چیت کے اندر مگن ہیں, کسی سے ہنسی مذاق میں مگن ہیں, یا اپنے دوستوں کی گیان بنا کر وہیں پر دو چار آدمی کھڑے کھڑے کچھ ہنسی اور مذاق بھی کر رہے ہیں. ایک آدمی دفن ہو رہا ہے, دنیا کے عالم سے آخرت کے عالم کو منتقل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. معمولی حادثہ ہے؟ اتنا عظیم الشان حادثہ, اتنا زیادہ زبردست قسم کا حادثہ, لیکن اس کے باوجود وہیں پر کھڑے ہوئے لوگ دنیا کی گفتگو, مال کی گفتگو, بزنس کی گفتگو, یا ہنسی اور مذاق اور تفریح کا سامان پیدا کر رہے, موبائل کے اندر کچھ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ وقت تو وہ وقت تھا, ہر آدمی اس مرنے والے کو دیکھ دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لیتا. ایک بزرگ تھے, چلے جا رہے تھے, ایک جنازہ جا رہا تھا, وہ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. کوئی آدمی راستے میں ان سے ملا اور مل کر پوچھنے لگا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کس کا جنازہ ہے, کون مر گئے, تو وہ آدمی ان سے آ کر پوچھا کہ حضرت کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا تیرا جنازہ ہے. اس نے جو عجیب سے انداز میں دیکھا تو انہوں نے کہا اگر تجھے برا لگ رہا تو سمجھ میرا جنازہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ نہ پوچھ کے کون مرا, یہ دیکھ کے تو بھی مرنے والا ہے, تجھے بھی قبر میں جانا ہے, تجھے بھی اسی اندھیرے ویران جگہ کے اندر رہنا ہے, وہیں جہاں کیڑے و مکوڑے اپنا بسیرا کرتے ہیں, جہاں سانپ پر بچھو کی آمد و رفت ہو سکتی ہے, ایسے خطرناک گڑھے کے اندر تجھ کو بھی دفن کیا جائے. لیکن بھائیوں, دنیا کے غلبے میں, مادیت کے غلبے میں, ایسے قبرستان جیسی جگہ میں جہاں پر صرف اور صرف موت یاد آنی چاہیے, آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے, جنت و جہنم کا ذکر ہونا چاہیے, آدمی کا تصور آخرت کے بارے میں یقین کے درجے کو پہنچ جانا چاہیے, وہاں پر کھڑے ہو کر بھی لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہے مادیت کا غلبہ. ساری دنیا پر مادیت چھا گئی, دنیا چھا گئی. ہر آدمی کی سوچ میں, دل میں, دماغ میں یہی بات اتر گئی ہے, دنیا دنیا. خواب دیکھتا ہے تو دنیا کا, مذاکرہ کرتا ہے تو دنیا کا, چلتا پھرتا ہے تو دنیا ہی کے تصور کے ساتھ, اور کوئی چیز اس کے ساتھ میں نہیں آتی. بھائیوں,
ہمارے اسلاف کا طرز تو یہ تھا. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین بھی تھے، انتہائی بڑے عابد و زاہد اور متقی اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. ایک طرف اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے امارت کا اور حکومت کا منصب عطا کیا تھا، وہ امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو تقوی، دیانت، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اس کا بھی خاص الخاص ذوق، اور اللہ نے یہ بھی منصب ان کو عطا کیا تھا. دین و دنیا دونوں اللہ نے ان کو عطا کیے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں روزانہ مجلس سے مذاکرہ ہوتی تھی. ہر رات جب مذاکرے کی وہ مجلس قائم ہوتی تو اس کے اندر حضرات فقہا کو جمع کیا جاتا، علماء وقت کو جمع کیا جاتا، مشائخ طریقت کو جمع کیا جاتا. یہ اہل علم، اہل فقہ، اہل دانش، اہل عقل، اہل دل حضرات جمع ہوتے. اس مجلس کا کیا نقشہ ہوتا تھا تاریخ میں اس کو کھینچا گیا. تاریخ کہتی ہے یہ حضرات وہاں پر بیٹھ کر صرف اور صرف جنت کا تذکرہ کرتے تھے، دوزخ کا تذکرہ کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرتے تھے، قبر کے بارے میں باتیں ہوا کرتی تھی. ہر روز یہ مذاکرہ ہوتا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے محل میں اور گھر میں کہ علماء آئے ہیں، فقہا آئے ہیں، مشائخ جمع ہیں، اہل دل حضرات موجود ہیں. وہ سب کے سب بیٹھ کر اسی کا ذکر کر رہے ہیں. موت آنے والی ہے، موت کے یہ حالات ہیں، قبر کے یہ حالات ہیں، وہاں کا یہ نقشہ ہے، اور جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، وہاں کے عذابات ایسے ہیں، یہاں کی نعمتیں ایسی ہیں. اور یہ کہہ کر روتے رہتے تھے. کیسا روتے تھے وہ بھی نقشہ کھینچا. کانو یبکون، وہ حضرات رویا کرتے تھے. کأن بین ایدیہم الجنازہ، اس طرح رویا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سامنے کسی کا جنازہ رکھا ہو. جیسے آدمی جنازہ رکھ کر قریبی آدمی کا رو لیتا ہے، یہ حضرات جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، قبر کا ذکر کر کے رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے سامنے موت کا تذکرہ ہو جاتا، قبر کے بارے میں کچھ تذکرہ ہو جاتا، یا کہیں قبرستان کے اوپر سے ان کا گزر ہو جاتا، اتنا روتے جس کی کوئی حد و نہایت نہ ہوتی. داڑھی تر ہو جاتی، حالت خراب ہو جاتی. لوگوں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے؟ انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منہ، میں نے کوئی بھی منظر قبر سے زیادہ بھیانک ناک نہیں دیکھا. اللہ کے نبی کا ارشاد. آپ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر میں نے کوئی بھیانک نقشہ نہیں دیکھا، اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنی. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا بن عازب کو لے کر کہیں جا رہے تھے. مدینے کے گلیوں چلتے چلتے مدینے کے باہر نکلے، قبرستان والا حصہ آیا، وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ قبرستان کے اندر جمع ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ برا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت برا ابن عازب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنازہ ہے، جنازے کی تدفین کے لیے لوگ جمع ہیں. اتنا کہتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز تیز قدموں سے اس طرف جانے لگے، یہاں تک کہ اس مجمع میں پہنچ گئے. حضرات صحابہ نے آپ کو دیکھا، جگہ دے دی، آپ آگے تشریف لے گئے اور قبر کے قریب میں بیٹھ گئے. حضرت برا کہتے ہیں کہ میں بھی دوڑتا رہا اللہ کے نبی کے ساتھ اور میں بھی آپ کے قریب پہنچ گیا. جب وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ زار و قطار روتے جا رہے ہیں. اور پھر لوگوں نے تدفین کر دی. جب قبرستان میں قبر کا معاملہ ختم ہوا،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اسی جیسے دن کے واسطے عمل کرو، یہ دن تم سب کو پیش آئے گا۔ یہ دن یعنی موت کا دن تمہیں بھی پیش آئے گا، ہر آدمی کو پیش آئے گا۔ اس جیسے دن کے واسطے تیاری کرنا ہے، اس جیسے دن کے لیے اپنے آپ کو عمل سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے۔ تو بھائیو، آج یہ بھلا دیا گیا، میری بات طویل ہو گئی، میں نے بات یہاں شروع کی تھی۔ علم کی انتہائی ضرورت اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ جو آدمی ہوگا اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، جو انسان کو حق و باطل کی تمیز سمجھائے۔ لیکن علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہر فتنہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے، عجیب عجیب فتنے، لیکن لوگوں کے ذہنوں پر مادیت سوار، اسی پر بحث لمبی ہوگی، اس کا کوئی مذاکرہ نہیں۔ حق کیا، باطل کیا، اچھا کیا، برا کیا، جنت کیا، دوزخ کیا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، لوگ جانتے نہیں۔ یہاں تک کہ اس لا علمی اور جہالت اور بے وقوفی کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں باطل فرقے والے، ایک آدمی کو پٹی پڑھاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آج بڑی کثرت کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے جا رہے کہ فتنوں نے اپنے گھیرے کو وسیع کر لیا اور لوگوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی گوہر شاہی فتنہ اٹھا ہوا ہے، لوگ ایک بے وقوف آدمی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے خود ان لوگوں کے ویڈیو دیکھے جس کے اندر یوں پڑھایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ریاض رسول اللہ، اور ہماری بہنیں پڑھ رہی ہیں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہمارے اندر کے مرد پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر کے نوجوان پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا فتنہ، ایک آدمی کو اتنی خبر نہیں ہے مسلمان ہونے کے باوجود کہ ہم آخری نبی کے پیروکار ہیں، ختم نبوت اللہ نے آپ کے لیے بطور تاج استعمال فرمایا اور قرآن میں اعلان فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ لوگ جانتے نہیں۔ کوئی آدمی آ کے الٹی سیدھی پٹی پڑھاتا ہے اور عجیب عجیب تعبیریں کر کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، اور آدمی کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے پڑھا لکھا بھی، پڑھے لکھے سے مراد دنیاوی پڑھے لکھے، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل نہیں کرتے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، گریجویٹ بن جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، یہ وہ دنیا بھر کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور مولویوں کو اپنے آپ کا علم، ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی چکر میں ڈال دے ایمان اپنا کھو جاتے ہیں۔ بھائیو، اس صورتحال میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ اگر علم ہم نے حاصل نہ کیا تو پھر ہمارے پاس اپنے ایمان کے بچاؤ کا، اپنے یقین کے بچاؤ کا، اپنے عقائد و نظریات کے بچاؤ کا کوئی بھی حل نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا تھا، لیکن بات درمیانی اور اسی طرح تمہیدی لمبی ہو گئی۔ اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ آج کے حالات کیا ہیں، کس کس قسم کے فتنے دنیا میں رونما ہو کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے بے ایمانی کا شکار بناتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس کے بچاؤ کی تدبیریں کیا ہیں، موجودہ دور میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔